السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، محترم بھائیوں، کتاب التوحید کا آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، یا باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی اور توحید کی تفسیر کا باب۔ ہم نے اب تک جتنے ابواب پڑھے ہیں ان سب کا تعلق توحید کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اسی طرح سے شرک اور اس کی سنگینی سے تھا۔ اب گویا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ باب تفسیر التوحید قائم کر کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس توحید کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے اور جس توحید کی حقیقت بیان ہوئی ہے، ہم اس کی مزید تفسیر کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید اس کی توضیح کرنا چاہتے ہیں اور اس کا معنی و مفہوم کو آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہتے ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت 4 آیتیں ذکر کی ہیں اور ایک حدیث بیان کی ہے، اور ان تمام نصوص کا تعلق توحید سے ہے، اور ان تمام نصوص کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تفسیر، اس کی توضیح ان نصوص کے اندر موجود ہے جو نصوص مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ذکر کیے ہیں۔ تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، تفسیر یہ مضاف ہے، التوحید مضاف الیہ، و شہادت اللہ الہ الا اللہ واو حرف عطف، شہادتی یہ عطف ہے توحید ہی پر، و شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی اور توحید کی تفسیر کا باب۔ توحید کی تعریف گزر چکی ہے اور یہ بھی بات گزر چکی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید میں تینوں چیزیں داخل ہیں۔ اس جگہ جو لفظ توحید ہے اس میں توحید کی تینوں قسمیں داخل ہیں۔ و شہادت اللہ الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تفسیر کا باب۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ توحید الوہیت پر دلالت کرتا ہے، تو یہ دراصل مترادف پر عطف ہے، لیکن توحید میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں فرق اتنا ہے کہ توحید عام ہے کیونکہ اس میں تینوں توحید داخل ہیں، توحید کی تینوں قسمیں داخل ہیں، اور لا الہ الا اللہ توحید کی ایک قسم ہے، یعنی توحید الوہیت۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ لا یہ لا نفی جنس، یہ جنس کی نفی کے لیے ہے، اس لا کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے لا الہ یہ منصوب ہے، اور اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر یہاں محذوف ہے۔ تو اس محذوف خبر کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی خبر محذوف ہے اور وہ ہے موجود، یعنی لا الہ موجود الا اللہ، کہ کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن یہ تقدیر یا یہ موجود کو مقدر ماننا مناسب نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معبودان باطلہ موجود ہیں۔ اگر ہم موجود کو محذوف مانتے ہیں اور موجود کو ہم خبر مانتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس دنیا میں کوئی معبود نہیں، حالانکہ بہت سے معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں جن کی پرستش ہوتی ہے، اس لیے موجود لفظ موجود کو یہاں پہ مقدر ماننا درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ حق یہ خبر ہے جو محذوف ہے، یا بحق، حقن یا بحقن، حرف جر با کے ساتھ یا بغیر حرف جر کے، حقن یا بحقن یہ اس کی خبر ہے جو محذوف ہے، یعنی لا الہ حقن، یعنی حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے، یا لا الہ بحقن، حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے،
یا برحق معبود نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر درست ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی معبودان کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہیں، لیکن برحق معبود کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مقدر ماننا، یعنی حق کن کو یا حق کو یا بحق کو یہاں مقدر ماننا افضل ہے اور بہتر ہے، اس سے کوئی اشکال یا کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا معنی میں۔ تو لا الہ بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 57، کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون دراصل یدعونہم ہے، یہاں پہ ضمیر ہم کی ضمیر محذوف ہے، اور آپ نے اس موصول کے باب میں پڑھا ہوگا کہ اس موصول کا جو صلہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کی اگر وہ ضمیر کی صورت میں اگر آئے اور وہ ضمیر منصوب ہو یا مجرور ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یدعون سے ہم کی ضمیر حذف کر دی گئی ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں یہ لوگ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، یہ خود اپنے رب کی قربت چاہتے ہیں۔ ابتغی چاہنا، تلاش کرنا، یہ اپنے رب کی قربت چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ یا مکہ کے کچھ مشرکین جنوں کی ایک جماعت کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے سامنے نظر و نیاز اور اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، اس پہ نظر و نیاز چڑھاتے تھے، یعنی اس جماعت کی، جنوں کی اس جماعت کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو جنوں کی یہ جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہو گئی۔ لیکن ان مشرکین مکہ کو جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اسلام کی کوئی خبر نہیں پہنچی، اور وہ بدستور ان جنوں کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو یہ اس کا سبب نزول ہے۔ تو یہ جن کی یہ مشرکین مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ جن اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے لگے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے لگے طاعت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اور منہیات و منکرات سے اجتناب کر کے۔ تو یہ مشرکین مکہ جنوں کی جس جماعت کو پکار رہے تھے، وہ خود محتاج ہیں اللہ رب العالمین، وہ جماعت اللہ رب العالمین کی محتاج ہے۔ وہ جن اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ خود اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خائف اور سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں، ان کو معبود بنانا، ان سے پوجنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ عقل سے دور کی بات ہے، عقل سے پرے ہے۔ اور ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل پختہ نہ ہو، اور جو شخص امور اور اس کے انجام پر غور و فکر نہ کرتا ہو۔ تو دراصل یہ آیت کریمہ انہی مشرکین عرب پر رد کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق باب سے کیا ہے؟ کیا اس آیت کریمہ کے اندر توحید کی تفسیر ہے؟ جی ہاں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ وہ جن اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں بندگی کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے۔ تو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا طاعت کے ذریعے، یہ عین توحید ہے، یہ توحید عبادت ہے یا توحید الوہیت ہی ہے۔ اور وہ مشرکین جو ان جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ شرک ہے، اور اس شرک اور ان مشرکین پر یہ رد ہے، گویا ہمیں شرک نہیں کرنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طرح وہ جن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی پایا گیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو جز ہیں،
پہلا جز تمام معبودان باطلہ کا انکار، لا الہ تمام معبودان باطلہ کا انکار، الا اللہ اور ایک اللہ رب العالمین کا اقرار اور اس کی عبادت کا اثبات۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 26 سے لے کر 28، کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بری ہوں، ان سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فطر یفطر پیدا کرنا، تخلیق کرنا، فإنہ سیہدین اور وہی ذات مجھے ہدایت دے گی، وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ رب العالمین نے اس کلمہ توحید کو حضرت ابراہیم کی ذریت اور نسل میں ہمیشہ باقی رکھا، یعنی حضرت ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ پائے گئے جو اس کلمے پر عمل پیرا رہے اور توحید پر عمل کرتے رہے، لعلہم یرجعون، اور یہ تذکیر یا اس توحید کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ یہ توحید کی طرف لوٹ جائیں یا اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی بیان ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے اننی براء مما تعبدون، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کی یا جن ذاتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کلمہ توحید کے 2 رکن میں سے ایک رکن ہے، لا الہ ایک رکن ہے، اور یہ معنی اننی براء مما تعبدون کے اندر موجود ہے، الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ پیدا کرنے والے اس خالق کی عبادت کا اثبات ہے، جو الا اللہ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے الا اللہ، جس میں اثبات ہے، تو وہ معنی اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر موجود ہے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا معنی اور تفسیر اور اس کا مفہوم اس آیت کریمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے نقل کیا اننی براء مما تعبدون، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ تم جن ذاتوں کی عبادت کرتے ہو ان سب سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، الا یہ حرف استثناء ہے، اور اس سے پہلے مما تعبدون میں جو ما ہے، من ما وہ مستثنی منہ ہے، تو اسی سے استثناء ہے الا الذی فطرنی، اور یہ مستثنی متصل ہے، تو ما جن ذاتوں کی بھی تم عبادت کرتے ہو ان سب کا انکار کرتا ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتی تھی، دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو توحید تبھی مکمل ہوگی یا توحید اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب تمام معبودان باطلہ کا انکار ہو اور شرک سے اجتناب ہو۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم چونکہ مشرک تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتی تھی، اس لیے وہ مشرک ٹھہری۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی تفسیر موجود ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقولہ تعالی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 31۔ اتخذوا ان لوگوں نے، احبارہم یعنی یہود اور نصارہ نے، اتخذوا احبارہم ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، احبار یہ حبرون کی جمع ہے یا حبرون کی جمع ہے، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، حبرون و حبرون۔ ورہبانہم یہ راہب کی جمع ہے، رہبان عابد عبادت گزار۔ ارباب یہ رب کی جمع ہے، ارباب یعنی پالنہار۔ من دون اللہ ان لوگوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے۔ یہود اور نصارہ نے اپنے عالموں اور عابدوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔
والمسیح ابن مریم، اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھی معبود بنا لیا ہے یعنی نصارہ نے. وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، اور انہیں صرف ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، جس کے لوگ اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں شرک سے اور ان لوگوں کے شرک اور شرکا سے. اس آیت کریمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کے سامنے پیش کیا. جب حضرت عدی بن حاتم اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت انہیں پڑھ کر سنائی کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور عابدوں کو معبود بنا لیا ہے اور ان کو رب تسلیم کر لیا ہے. تو حضرت عدی بن حاتم نے اعتراض کیا اور کہا لم یعبدوہم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور عابدوں کی عبادت تو نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، نہیں کہ کیوں نہیں، انہوں نے ان کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، رب مان لیا ہے. انہم حرموا علیہم الحلال وحللوا لہم الحرام فاتبعوہم فذلک عبادتہم ایاہم، کہ ان کے عالموں نے، عابدوں نے حلال چیزوں کو ان پر حرام قرار دیا اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیا. فاتبعوہم، تو ان یہود و نصارہ نے اپنے ان عالموں کی اتباع کی اس تحلیل و تحریم میں، اس حلال اور حرام کرنے میں یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کی اتباع کی. جو حلال چیز تھی اس کو حرام کہا، اور جو حرام چیز تھی اس کو حلال کہا ان کے عالموں نے، اور پھر انہوں نے اپنے عالموں کی اس بات میں، اس تحلیل و تحریم میں اتباع کی. فذلک عبادتہم ایاہم، اور یہی وہ ان کی عبادت ہے. حضرت عدی بن حاتم سمجھتے تھے کہ صرف سجدہ کرنا یا حاجت رکھنا یا دعا کرنا، کچھ مانگنا، رکوع کرنا، یہی عبادت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ایک الگ قسم بیان کی کہ یہی صرف شرک نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی عالم کو اس طور پر مان لیتا ہے، اس طور پر اس عالم کی عزت اور تعظیم کرتا ہے کہ اس کی ہر بات کو منوعاً تسلیم کر لے اور سر منہ انحراف نہ کرے، جس چیز کو وہ حلال کہے اس کو مان لے، جس چیز کو حرام کہے اسی کو مان لے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی پرواہ نہ کرے، تو گویا وہ شخص بھی اس عالم کو رب مان لیا ہے یا رب کے درجے پہ رکھ دیا ہے. کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، یہ رب کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. تو یہود کے عالموں نے بہت ساری حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، اور پھر یہودیوں نے ان عالموں کی اتباع کی، ان کی بات مان لی. تو اس طور پر انہوں نے گویا توحید ربوبیت کے اندر شرک کیا، ربوبیت کے اندر شرک کیا. کسی چیز کو حلال کرنا اور یا حرام کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن یہودیوں نے اپنے عالموں کو یہ اختیار دے دیا. گویا گرچہ ان عالموں کے سامنے یہودیوں نے سجدہ نہیں کیا، راہبوں کے سامنے یا پادریوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، عبادت نہیں کی، لیکن ان کی حلال کردہ یا حرام کردہ چیزوں میں ان کی اتباع کی، اطاعت کی، اور یہ بھی ایک شرک ہے. شرک پھر ربوبیہ ہے، ربوبیت میں شرک ہے. آج بھی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی عالم کو یا کسی امام کو اس درجے پر رکھا ہے کہ اس عالم کی ہر بات کو منوعاً تسلیم کر لیتا ہے، اس امام کی سرم و انحراف، اس امام کا سرم و انحراف نہیں کرتا، گرچہ اس امام کا کوئی قول یا کوئی فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو اس فتوے کے غلط ہونے پر پورا اطمینان بھی ہو جاتا ہو، وہ جان رہا ہو کہ کتاب اللہ سنت رسول اس کے برخلاف ہے، اس کے باوجود اگر اس امام کی وہ اتباع کرتا ہے اس غلط قول میں، غلط فتوے میں، یہ بھی شرک ہے، شرک فی ربوبیہ ہے. تو اندھی تقلید کرنا، حالانکہ کسی بھی ہر مسئلے میں، حتیٰ کہ اس مسئلے میں بھی جس مسئلے کی غلطی واضح ہو چکی ہو کہ امام کی بات غلط ہے، امام کا فتویٰ غلط ہے، اور کتاب و سنت سے وہ قول یا وہ فتویٰ ٹکرا رہا ہے، اس کے باوجود اگر اس امام کی اندھی تقلید کرتا ہے
تو گویا اس امام کو اس نے رب کا درجہ دے دیا ہے، اور اس امام سے بھی وہ شخص تقدس اور عظمت کا وہی معاملہ کر رہا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی، اس اندھی تقلید سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے اور ہم عظمت اور تعظیم اور احترام کے نام پر شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ تو اس آیت کریمہ میں توحید ربوبیت میں شرک کا تذکرہ ہے، توحید ربوبیت یا شرک فی ربوبیہ کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے آگے اس آیت کے جو آگے کا ٹکڑا ہے والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، وما امروا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کرے۔ وما امروا یہ نفی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، مگر یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی۔ تو آیت کے اس ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ کا معنی موجود ہے، اس کی تفسیر موجود ہے۔ لا الہ الا ہو یعنی الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا معنی اور کلمہ لا الہ کے جو دو رکن ہیں، دونوں رکن اس کلمہ کے اندر موجود ہیں۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے علاوہ ساجی بنا رکھے ہیں، مَن يَتَّخِذُ جنہوں نے بنا لیا ہے یا بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، انداد نید کی جمع ہے جس کے معنی شریک اور ساجی کے، اللہ کے علاوہ ساجی اور شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساجی بنا رکھے ہیں، یحبونہم، اور ان شریکوں سے، ان شرکاء سے یا ان معبودوں سے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یحبونہم ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا یہ مشرکین جنہوں نے کچھ مخلوق کو اللہ کا ساجی بنا لیا تھا اور ان سے محبت کرتے تھے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، یہ مشرکین اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، کحب اللہ، اللہ سے جیسے محبت کرتے تھے ویسے ان ساجی اور شرکا سے بھی محبت کرتے تھے۔ تو محبت ایک عبادت ہے، دلی عبادت کا نام ہے، اور ایسی محبت جو عبادت پر انسان کو مجبور کر دے، ایسی محبت جو محبوب کے لیے خشوع خضوع کرنے پر آمادہ کر دے، تو یہ محبت وہ لوگ مشرکین اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے ساتھ بھی کرتے تھے جس طرح اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اللہ سے بھی یہ محبت کرتے تھے لیکن اس محبت میں غیر کو بھی شامل کرتے تھے، اس لیے مشرکین ٹھہرے اور اللہ رب العالمین نے ان پر رد کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کی اللہ سے محبت خالص ہے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں شرک کا انکار ہے یا شرک پر رد ہے، اہل شرک پر، مشرکین پر رد ہے، اور لا الہ کا گویا اس میں معنی پایا گیا، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے وہ اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، الا اللہ کا معنی پایا گیا کہ اہل ایمان اور مومنین اللہ سے ہی صرف محبت کرتے ہیں، کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے اور یہی توحید عبادت ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، وشرح هذه الترجمہ بعدها من الابواب۔ وفی الصحیح، اور صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہاں صحیح سے مراد صحیح مسلم ہے کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، جس نے یہ اقرار کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا، حرم مالہ، تو اس کا مال حرام ہو گیا، ودمہ، اس کا خون بھی حرام ہو گیا، وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ یعنی جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر شرک سے توبہ کر لیا، شرک نہیں کیا، اہل شرک سے الگ ہو گیا، تو اس کے اندرونی معاملات کچھ بھی ہوں،
اس کی زندگی میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب وہ شخص محفوظ ہو چکا ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کے ساتھ قتال اور جہاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے اور شرک سے وہ تائب ہو چکا ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اللہ اور اس کے درمیان جو گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کا معنی پایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں واضح طور پر ایک کلمہ آیا ہے۔ وکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ دراصل لا الہ کی تاکید ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر خود تمام معبودان باطلہ کا انکار موجود ہے، لیکن بطور تاکید اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ رب العالمین پر ہے۔ آگے مؤلف نے کہا وشرح هذه الترجمۃ ما بعدها من الابواب، کہ اس ترجمے کی شرح اور اس کی تفسیر آگے کے ابواب میں آئے گی۔ اس کتاب کے اندر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف توحید الوہیت پر گفتگو کی ہے، لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اسی کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے، مختلف وسیلے کے ذریعے، اور کبھی شرک کا تذکرہ کیا، کبھی توحید کا تذکرہ کیا، معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک کے جو وسائل ہیں ان کا تذکرہ کیا، تو مختلف مثالوں کے ذریعے یا مختلف صورتوں میں توحید اور شرک کا ذکر کیا ہے، توحید الوہیت اور شرک کا ذکر کیا ہے۔ تو مؤلف کہتے ہیں آگے کے جو ابواب آئیں گے ان میں اس باب کی یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی مزید توضیح اور تفسیر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے اور شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔